بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں ماہرانہ ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنا رہی تھی۔ سارے برتن سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیے۔ میں بڑے ہی خوبصورت مٹی کے برتن بنایا کرتی تھی۔ پورے گاؤں میں میرا نام مشہور تھا، لیکن کیا جانتی تھی کہ آج میری محنت مٹی میں مل جائے گی۔ تھوڑی دور مجھے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی منظر صاف ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھوڑے پر سوار ایک سفید رنگ کا لباس پہنے کسی شہزادے کی طرح نظر آنے والا نوجوان اسی طرف آ رہا تھا جہاں پر میرے برتن رکھے تھے۔ صرف 1 منٹ لگا، اس نے میرے سارے برتن توڑ دیے۔ اچانک ہی گھوڑے کی لگام کھینچ کر میرے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا، جبکہ صدمے کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ وہ کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا جس نے مجھ جیسے غریب کا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ تبھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اس کی آنکھیں بلا کی خوبصورت تھی۔ اے لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم نے میرے سارے برتن توڑ دیے؟ پورے 1 دن کی محنت کے بعد میں نے انہیں بنایا تھا۔ اچانک ہی میں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس سے کہنے لگی، پہلے میرا نقصان بھر کر جاؤ۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے پاس لگ رہا تھا کہ پیسے بھی نہیں ہیں۔ تبھی میری نظر اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر پڑی۔ میں نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے یہ انگوٹھی چاہیے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، جانتی ہو یہ انگوٹھی میرے لیے کتنی قیمتی ہے، لیکن اس وقت جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں انہوں نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارے آنسوں کی قیمت ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار کر میری ہتھیلی پر رکھ دی اور خود گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ انگوٹھی پا کر بھی میرا غم کم نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے سارے ٹوٹے ہوئے برتن جمع کر رہی تھی۔ میں نے بھلا اس انگوٹھی کا کیا کرنا تھا؟ میں نے اسے دوپٹے کے پلو سے باندھا اور گھر چلی آئی۔ ابا چارپائی پر لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑے پیار سے کہنے لگا، آ گئی میری بیٹی، اپنے برتن نہیں لائی؟ میں مایوسی سے کہنے لگی، ابا آج کی محنت ضائع ہو گئی۔ اماں جو چولہے پر بیٹھی سالن پکا رہی تھی میرا مایوس چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، صبح سویرے چھوٹے بھائی سے لڑ کر گئی تھی، اسی لیے ایسا ہی ہونا تھا۔ میں نے دیکھا سمیر درخت کے نیچے کھیل رہا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا۔ میں نے پھر اس سے معافی مانگی۔ شاید اماں نے ٹھیک کہا تھا، سمیر سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیدائشی معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا اپنے پاؤں پر۔ پھر میں اسے بہلانے لگی۔ رات کو میں کھانا کھا رہی تھی، تب اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے دوپٹے کے پلو میں تو وہ انگوٹھی بندھی ہے۔ جیسے ہی میں نے دوپٹے کے پلو میں انگوٹھی کو تلاش کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کھل کر کہیں گر گئی ہے۔ مجھے رونا آنے لگا۔ بڑی مشکل سے تو اس گھوڑے والے امیر زادے سے میں نے وہ انگوٹھی حاصل کی تھی۔ لگ رہا تھا وہ بھی کہیں گر چکی ہے۔ آج کا دن تھا ہی منحوس۔ لیکن جیسے ہی رات کو میں بستر پر سونے لگی، اچانک سمیر آ کر کہنے لگا، باجی تیرے لیے ایک تحفہ ہے۔ کیسا تحفہ؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی سمیر نے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ وہ انگوٹھی چپٹ کر میں نے اس کی ہتھیلی سے اٹھائی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تیرا تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری انگوٹھی ہے، میں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ واپس اپنی انگوٹھی کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ جیسے ہی رات کو بستر پر لیٹی، اچانک ہی میرے ہوش فنا ہو گئے۔ جب میرا نام مریم ہے، میں غریب کمہار کی بیٹی تھی۔ میرا ابا مٹی کے برتن بناتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے ابا کو شدید الرجی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی مٹی میں ہاتھ ڈالتا اسے شدید کھانسی لگ جاتی۔ ایسے میں اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہ ہوتا۔ پھر ایک دن اماں اور میں بڑی مشکل سے ابا کو شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ ابا کو مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگی ہے۔ اگر یہ مزید مٹی کے برتن بنائیں گے تو ان کی بیماری جڑ پکڑ لے گی اور پھر سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اب گھر چلانے والی ابا کی ذات ہی تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی سمیر جو صرف 10 سال کا تھا۔ لیکن اماں ابا اور ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا۔
अम्मा ही उसे गोद में उठाकर बिठाती, खिलाती पिलाती। वो हमारा मोहताज था, हमारी जान का टुकड़ा। हम उससे बहुत मोहब्बत करते थे। कई बार सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे का इलाज मुमकिन है, अगर इसे मसनूई पाँव लग जाते, ये अपने पाँव से चलने लगेगा। लेकिन हम भला इतना महंगा इलाज कैसे अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। अगरचे हम दोनों लड़ाई भी बहुत प्यार से करते थे, लेकिन बाद में मुझे अफसोस होता। अब अब्बा की बीमारी के बाद मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और अब्बा के काम करने लगी। 1 साल के अंदर अंदर मैं अपने काम में माहिर हो चुकी थी। फिर गांव में किसी को भी मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत होती तो वो यही कहता कि मरियम बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे बर्तन बनाती है, इसीलिए वो मुझसे ही बर्तन ख़रीदने आता है। मैं उन पर रंगो रोगन भी करती, दिखने में वो कोई शाहकार मालूम होते। उस दिन भी मैंने बड़ी मेहनत से सारे बर्तन धूप में सुखाने के लिए रख दिए थे, लेकिन क्या जानती थी कि वो अमीर मगरूर नौजवान यूँ मेरे सारे बर्तन तोड़ देगा। लेकिन मैंने भी बदले में उससे वो अंगूठी हासिल कर ली थी। फिर उस रात में सोई थी जब मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी हूँ। अचानक ही धूल उड़ती महसूस हुई, तो जैसे ही वो घोड़े समेत वो अमीरज़ादा मेरे करीब आकर रुका, लेकिन अचानक ही उसने अजीब हरकत की। मुझे उठाकर अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। मैं तड़प रही थी, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। ये ख्वाब देखते ही मेरी आंख खुल गई। फिर उस ख्वाब को देखकर मैं अपने ऊपर हंसने लगी कि भला मेरी इतनी औकात कि मैं उस अमीरज़ादे के साथ जाऊं। ना जाने वो कौन था, कहाँ से आया था। मैं भी पागल हूँ। मैं अपनी सोच पर हंस दी। अगले दिन फिर अम्मा कहने लगी, आज माँ से जमीला आई थी, उसे एक देगची चाहिए, मिट्टी की अच्छी सी बनाकर दे देना। अम्मा की बात पर मैं वहीं पर चली आई जहाँ पर चिकनी मिट्टी हुआ करती थी। मेरे जैसी गांव की और भी लड़कियां अपने बर्तन बनाने आती थी, लेकिन मेरे माहिर हाथ सबसे ज़्यादा तेज़ चलते थे। जभी तो एक दिन गांव में रहने वाले एक अमीर आदमी जिसका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका नाम जाहिद था। जाहिद भाई ने एक दिन मुझे बर्तन बनाते हुए देखा तो कहने लगे, मरियम वाह, तेरे हाथ में कितनी महारत है। अब कि हमारी यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल होगा तो वहाँ उस फेस्टिवल में मैं तेरे हाथों के बनाए हुए बर्तन रखूँगा। देखना, लोग हाथों हाथ खरीदेंगे और कीमत भी अच्छी देंगे। ये सुनकर तो मैं बेतहाशा खुश हो गई। उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही वो फेस्टिवल आएगा वो मेरे हाथों के बनाए हुए बर्तन वहाँ ज़रूर नुमाइश के लिए पेश करेगा, और मैं उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने सुबह सवेरे सारे बर्तन बनाए और धूप में सुखाने के लिए रख दिए। पूरा दिन वहीं बैठी रही, उनकी रखवाली करती रही। जैसे ही शाम हुई वो थोड़े बहुत सूख चुके थे। बड़ी एहतियात से उन्हें अपने हाथों से उठाया और घर ले जाने लगी। लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में मुझे किसी ने आवाज़ देकर रोका था। जैसे ही पलटकर देखा तो वो नौजवान उस दरख्त के नीचे खड़ा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं फ़ौरन ही पीछे हुई, कहीं आज वो फिर मेरे बर्तन न तोड़ डाले। कहीं मेरी मेहनत ज़ाया हो गई तो फिर मेरे हाथों ने ये काम करना भी छोड़ देना है। मुझे यूं घबराते देखकर वो कहने लगा, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान भरने आया हूँ। उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रखे तो मैं खुश हो गई, उसका शुक्रिया अदा करने लगी। फिर उदास लहजे में उससे कहने लगी, दरअसल मैं ये पैसे कभी ना लेती, लेकिन इन्हीं पैसों से हमारा घर चलता है। वो खामोशी से सर हिलाता मुझे देखता रहा, यहाँ तक कि मैं उसकी नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन मैंने अम्मा के हाथ में पैसे रख दिए थे। अम्मा कहने लगी, अरे कौन इतना नेक दिल था जिसने इतने सारे पैसे दे दिए। लेकिन मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से उस अंगूठी को देखने लगी जो मैंने उस नौजवान से ली थी। वो अंगूठी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि यह अंगूठी कहीं खो न जाए, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रख दिया। फिर अगले दिन वहीं बर्तन बनाने जा रही थी जब ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं जैसे ही पलटी तो उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई। वो तो मुझे अब हर जगह दिखाई देने लगा था कि मेरा ख्वाब सच होने वाला है। वो मेरे पीछे था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत न हुई। मैं जल्दी जल्दी बर्तन बनाने लगी।
सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद मैं उन्हें दूसरे गांव में फ़रोख्त करने के लिए भी चली जाती। जब ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते और मुझसे कोई ख़रीदता भी नहीं था, फिर मैंने सारे बर्तन जमा किए और उसे अब्बा की रेहड़ी पर रख दिया। अम्मा मेरे इस काम से नाराज़ होती थी, कहती थी कि मर्दों वाले काम करेगी तू तो तेरे रिश्ते नहीं आएंगे, तेरे अब्बा ने तुझे बर्तन बनाने की इजाज़त दे दी, यही बहुत है। लेकिन मैं कहती कि कमाने में कैसी शर्म, रिज़्क़ हलाल कमाने जाती हूँ, कोई गलत काम करने नहीं। फिर उस दिन सारे बर्तन लेकर मैं उस दूसरे गांव चली गई, लेकिन मुझे शदीद मायूसी हुई। पूरा दिन उस गांव के चक्कर लगाती रही। खाला ये बर्तन ले लो, चचा ये गिलास देखो, मिट्टी का मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। लेकिन किसी ने मुझसे एक बर्तन भी नहीं खरीदा। मेरी मायूसी इंतहा को छू रही थी। अब थकन से चूर वजूद लिए मैं गांव की तरफ वापस जा रही थी, लेकिन शाम हो गई, मेरे पास 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ था। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। मुझे शिद्दत से रोना आने लगा। तभी शाम के साए फैलने लगे तो घबराहट भी होने लगी। अकेले अपनी गांव से इतनी दूर जाना आसान भी नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ठेला घसीटती गांव की तरफ निकल पड़ी। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि अचानक अपने पीछे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धूल मिट्टी चारों तरफ से उड़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अब भी मेरे पीछे ही आ रहा था। वो अनजान सा नौजवान, मैं उसे देखकर डर गई। तभी उसने घोड़े को मेरे करीब लाकर रोका, फिर कहने लगा, लड़की, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत मायूसी है। देखो यहाँ से दूर एक बस्ती है, वहाँ जाकर अपने बर्तन फरोख्त करोगी तो लोग हाथों हाथ खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें इन बर्तनों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। वो बस्ती कहाँ है? अब मैं हैरान थी। तभी वो घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और कहने लगा, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन मुझे फैलते अंधेरे से डर लग रहा था। मैंने अपने खौफ का इजहार उसके सामने नहीं किया कि कहीं ये मुझे अगवा करके तो नहीं ले जा रहा। मैंने उसके सफ़ेद लिबास को देखा। दिखने में तो वो बहुत अमीरज़ादा मालूम होता। यकीनन वो मुझे अपने गांव लेकर जा रहा था, जिससे मैं अनजान थी। फिर पैदल ही पैदल मुझे अपने साथ ले जाते वो मेरे गांव से मुझे बहुत दूर ले गया। एक जंगल का सुनसान रास्ता था। मैं उस जंगल से होते हुए उस बस्ती में पहुंच गई। रास्ते को देखकर चौंक गई। वहाँ खड़ी औरतें मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं उन मर्दों को देखकर हैरान थी जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखे थे और औरतों ने काले रंग के। तभी वो नौजवान उनके पास गया और इशारे में न जाने उन्हें क्या कहा। वो सब के सब एक ग्रोह की शक्ल में मेरे पास आ गए। फिर औरतें मुझसे बर्तन ख़रीदने लगी, लेकिन वो अच्छी कीमत में मुझसे बर्तन ले रही थी। उन सब बर्तनों को देखकर वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा जो मुस्कुराती नज़रों से मुझे ही देखे जा रहा था। अचानक ही मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी नज़रों से मुझे शर्म महसूस हुई, लेकिन मेरे सारे बर्तन लम्हे भर में फ़रोख्त हो गए। मेरे दिल में ख्याल आया कि रात के 9-10 बज रहे होंगे। अम्मा अब्बा मेरे लिए कितने परेशान होंगे। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। फिर मैं उसे मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी, अब मुझे घर तक छोड़ दो, दरअसल बहुत रात हो गई है, मैं नहीं जा सकती अकेली। तो वो कहने लगा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊँगा। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़कर चला गया। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से उसकी तरफ देखा। पहली बार वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा अब्बा जो मेरे लिए परेशान थे, अम्मा गुस्से से मुझे घूरते हुए कहने लगी, आइंदा तुझे कभी अकेला नहीं जाने दूंगी। तू जानती है ना कि समीर और तू ही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन जब मैंने सारे पैसे अम्मा को दिए तो वो हैरान रह गई। कहने लगी कि आज सारे बर्तन फरोख्त हो गए, हैरत की बात है। अब्बा हंसते हुए कहने लगे, अरे मेरी मरियम भी माहिर हो चुकी है बर्तन बनाने में, लोग इसके बर्तन पसंद करने लगे हैं। मैं तो दिल में मायूस थी, सोचने लगी कि इस गांव के लोगों ने तो मुझसे एक बर्तन भी नहीं खरीदा। लेकिन हाँ, उस नौजवान की मदद से मैं सारे बर्तन बेचने में कामयाब हो गई थी। फिर दूसरे दिन मैं फिर से बर्तन बनाने लगी, क्योंकि यही मेरा काम था। मैं एक कुम्हार की बेटी थी और अपने काम में माहिर होना चाहती थी। जब जाहिद भाई मेरे पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, मरियम
جلدی جلدی اپنے برتن بنانا شروع کر دو. دیکھو برتن اچھے ہونے چاہیے کیونکہ فیسٹیول میں صرف 1 مہینہ رہتا ہے. ان کی بات سن کر میں خوش ہو کر کہنے لگی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں, میں ایسے برتن بناؤں گی کہ لوگ سارے برتن خرید لیں گے. اب میں بڑی محنت کر رہی تھی, لیکن اس شام جب میں گھر واپس جا رہی تھی اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی. جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان تھا. اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا. میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ مجھے دل ہی دل میں اچھا لگنے لگا ہے, لیکن آج اس کے چہرے پر غصہ تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ تم اس انسان سے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں حیرت سے کہنے لگی کہ کس سے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ زاہد بھائی کا کہہ رہا ہے. میں حیرت سے اس سے کہنے لگی کیونکہ اسے مجھ سے کچھ کام تھا. میں اس کا غصہ سمجھ نہیں سکی, لیکن میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگی کہ کل تمہاری وجہ سے میرے سارے برتن فروخت ہو گئے. تو وہ کہنے لگا اگر آئندہ بھی تمہیں برتن بیچنے ہوں تو مجھے بتانا, میں تمہیں اپنی بستی میں لے جاؤں گا. میں اس سے باتیں کر کے دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتی تھی. جبھی تو کہنے لگی کیا تم وہیں رہتے ہو؟ لیکن تم تو بہت امیر لگتے ہو. یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا, اتنی زور سے کہ اس کی عجیب و غریب سی ہنسی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین بھی ہل رہی ہو. پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہاں, اور تمہیں بھی اسی بستی میں لے جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ فوراً ہی میرے پاس سے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا غائب ہو گیا, جبکہ میں بت کی طرح کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی. اب میں گھر آ گئی, فیسٹیول کی تیاری کرنے لگی. زاہد بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بنائے ہوئے وہ برتن اپنے فیسٹیول میں پیش کریں گے, اس لیے میں زیادہ سے زیادہ محنت کر رہی تھی. سارے برتنوں پر رنگ و روغن کر کے میں نے تیار کر دیا. میں اپنے برتنوں پر رنگ کر رہی تھی جبھی میں نے سائے میں کسی کا لمبا چوڑا سا وجود کھڑے دیکھا. جو ہی پلٹی تو وہ بڑے غور سے میرے برتنوں کو دیکھ رہا تھا. یہ تمہارے بنائے ہوئے برتن خوبصورت ہیں, مجھے چاہیے. اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی. پھر میں اس سے کہنے لگی لیکن یہ برتن میں نے کسی کے لیے بنائے ہیں, لیکن مجھے ان کی ضرورت ہے. وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی بات مان لیتی. ظاہر ہے اس نے میری مدد کی تھی. میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگا فکر نہ کرو, اس کے تمہیں پیسے بھی ملیں گے. یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ان برتنوں کو بڑے دل سے بنایا تھا, وہ بھی یونیورسٹی کے فیسٹیول کے لیے. ایسے میں اگر وہ مجھے مناسب معاوضہ دے گا تو میں مزید برتن بھی بنا سکتی تھی, وہ بھی اچھا رنگ روغن استعمال کر کے, اگر میرے پاس پیسے ہوتے. پھر وہ سارے برتن لے کر چلا گیا جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے. لیکن اگلے دن زاہد بھائی آ کر کہنے لگا دکھاؤ ذرا تم نے کیسے برتن بنائے ہیں. میں ان کی بات پر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ابھی تو ایک بھی برتن نہیں بنا. انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگا میں نے وہاں نام بھی لکھوا دیا ہے اور تم نے ابھی تک ایک برتن بھی نہیں بنایا, کیا تم میری بےعزتی کرواؤ گی؟ میں جلدی سے کہنے لگی نہیں زاہد بھائی, ابھی 15 دن ہیں, میں 15 دن سے پہلے سارے برتن بنا کر تیار کر دوں گی. تو وہ کہنے لگے شاباش, مجھے تم سے یہی امید تھی. دیکھو ٹائم پر سارے برتن تیار کر دینا. اب میں نے ان سے وعدہ کر لیا, اس لیے میں پوری توجہ سے برتن بنانے میں مصروف ہو گئی. لیکن اس رات میں کیا جانتی تھی کہ اس قدر طوفان آئے گا کہ میرے سارے برتن شدید بارش کے پانی میں بہہ جائیں گے. میں گھر میں تھی جب میں نے بادل کڑکنے کی آواز سنی. میرا دل دہل کر رہ گیا. میں پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی باہر جانے لگی. اچانک ہی اماں نے میرا بازو پکڑ لیا. ابا بھی پریشانی سے کہنے لگے مریم بیٹی اس وقت باہر جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں روتے ہوئے کہنے لگی ابا میں نے ان برتنوں کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے اور سارے برتن ٹوٹ جائیں گے, بارش کے پانی میں بکھر جائیں گے. لیکن اماں نے مجھے جانے نہیں دیا کیونکہ باہر بہت زوردار بجلی کڑک رہی تھی. اکثر ہی درختوں کھیتوں وغیرہ پر وہ بجلی گر جاتی. اماں مجھے ہرگز باہر نہیں جانے دے رہی تھی. پوری رات میں روتی رہی کیونکہ فیسٹیول میں صرف 3 دن باقی بچے تھے. پھر صبح سویرے میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا. جیسے جیسے میں اپنے برتن دیکھنے گئی تو وہ مٹی کے برتن بارش کے پانی میں بہہ گئے تھے. میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی.
پھر گاؤں میں رہنے والی میری سہیلی شازیہ کہنے لگی، کیوں روتی ہو؟ ابھی 3 دن ہے، بنا لینا برتن۔ وہ ویسے بھی مجھ سے جلتی تھی کیونکہ وہ بھی ایک کمہارن تھی، لیکن گاؤں کے منشی نے بتایا کہ اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے اگلے 3 دن تک برسات ہونے کا امکان ہے، اس لیے دھوپ نہیں نکلے گی۔ اگر میں برتن بنا بھی لیتی کسی طرح کوشش کر کے تو شاید وہ سوکھتے نہیں، پھر میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ پھر وہ فیسٹیول کی آخری رات تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زاہد بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تھے، جبکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں فیسٹیول آنے سے پہلے سارے برتن بنا لوں گی۔ اس رات میں اسی درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی، اس قدر غمزدہ تھی کہ میرے ہاتھ برتن بنانے سے انکار کر رہے تھے۔ میں خود کو عجیب بے بسی کی حالت میں محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے آنسوں بھری نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، کیوں روتی ہو؟ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ میں مایوسی سے کہنے لگی، لیکن تمہیں برتن بنانے نہیں آتے۔ مجھے بنانے آتے ہیں لیکن مجھ سے بنائے نہیں جا رہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ابھی دیکھنا میرا کمال۔ یہ کہتے اس نے مٹی کے برتن بنانے شروع کر دیے۔ پھر جیسے ہی وہ برتن بنانے لگا، حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ماہرات مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت برتن بنا رہے تھے۔ وہ برتن اتنے دلکش تھے کہ میں بے اختیار دیکھتی رہ گئی۔ آج تک میں نے اتنے خوبصورت برتن نہیں دیکھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا وہ ان پر رنگ کر رہا تھا۔ سارے برتن اس نے لمحے بھر میں بنا کر تیار کر دیے تھے، جیسے اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، صبح تک تمہیں یہ سوکھے ہوئے ملیں گے، اب خوش ہو جاؤ، اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لو۔ یہ کہہ کر وہ دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا، جبکہ میں بت کی طرح یہاں بیٹھی رہی۔ پھر رات کا احساس ہوا تو گھر چلی گئی، لیکن پوری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، بار بار یہی سوچتی کہ کہیں میرے برتن خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن صبح دھوپ نکلنے پر جیسے ہی اپنے برتنوں کو دیکھنے گئی تو سارے برتن سوکھے ہوئے تھے۔ ان خوبصورت برتنوں کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں نے وہ سارے برتن زاہد بھائی کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا، شاباش مریم، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، دیکھنا تم اول پوزیشن حاصل کرو گی۔ میں بے چینی سے کہنے لگی، زاہد بھائی انہیں دھیان سے لے کر جانا، بہت محنت سے بنائے ہیں۔ وہ سارے برتن شہر کی یونیورسٹی میں لے گئے اور میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شام کو زاہد بھائی واپس آئے تو ان کے پاس میرے لیے میڈل تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہارے برتن بہت پسند کیے گئے ہیں، دیکھو ہاتھوں ہاتھ فیسٹیول میں فروخت ہو گئے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ سارے پیسے میرے حوالے کر دیے جو ان برتنوں کو بیچ کر حاصل ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری ساری پریشانی حل کی تھی۔ پھر میں اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ اکثر مجھ سے ملنے آتا تھا، لیکن میں رات تک اس کا انتظار کرتی رہی، وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا، شاید کل آ جائے۔ یہی سوچ کر میں واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ مریم جو برتن بناتی ہے اس کے برتن شہر میں بھی مشہور ہو گئے ہیں، اسی لیے اسے انعام بھی ملا ہے۔ پھر اس دن میں نے سارے برتن بڑے پیار سے بنائے جو بہت ہی خوبصورت بنے تھے، اور برتنوں کو سوکھنے کے لیے میں نے تیز دھوپ میں رکھ دیا۔ میں ان سارے برتنوں کو لے کر اسی بستی میں جانا چاہتی تھی جہاں پر وہ رہتا تھا، جس کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے صبح سویرے ان سارے برتنوں کو اکٹھا کیا اور اماں سے کہنے لگی، میں انہیں بیچنے جا رہی ہوں۔ اماں کہنے لگی، دوسرے گاؤں میں پیدل چل چل کر تیری ٹانگوں میں درد ہو جائے گا، چھوڑ دے، بس اپنے ہی گاؤں میں برتن بیچنے نکلا کر۔ لیکن مجھے سمیر کا علاج کروانا تھا، اس کی معذوری دور کرنی تھی، اسی لیے میں بہت سارے پیسے اکٹھے کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اس بستی میں جاؤں گی تو سارے برتن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی بیچ راستے میں آئی اچانک اس بستی کا راستہ بھول گئی تھی۔ تبھی مجھے درخت کے نیچے کھڑا ہوا ایک بوڑھا نظر آنے لگا۔ وہ اسی راستے کی طرف جا رہا تھا جہاں پر وہ بستی تھی،
لیکن میں آگے جانے کا راستہ کیسے بھول گئی تھی۔ تبھی میں بوڑھے سے کہنے لگی، مجھے اس بستی میں جانا ہے جو جنگل سے آگے ہے۔ وہ بوڑھا حیران ہو کر کہنے لگا، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ وہ بستی تو ہماری ہے۔ میں کہنے لگی کہ میں برتن بیچنے آئی ہوں، پہلے بھی وہاں برتن بیچنے جاتی تھی تو وہ لوگ سب خرید لیا کرتے تھے۔ اس نے ایک ایک اٹھا کر مٹی کا برتن دیکھا اور کہنے لگا، واقعی لڑکی، تم نے تو برتن بہت خوبصورت بنائے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ ہم پوری رات جاگ کر اپنے پکوان بناتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ تمہیں اس کا راستہ کس نے دکھایا؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ایک نوجوان نے جو گھوڑے پر سواری کرتا ہے، وہ اکثر ہمارے گاؤں میں آتا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا مسکرا دیا اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، سردار تو ایسے ہی ہر گاؤں میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ تمہیں اس گاؤں کا راستہ بتا دے گا جو صرف ہماری بستی ہے۔ وہاں ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے وہاں جانے کی جلدی تھی، اسی لیے میں بوڑھے سے مدد مانگ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے لڑکی، میرے پیچھے آؤ۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ بہت دور راستہ تھا، اسی لیے جاتے جاتے شام ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں گئی، اچانک سے وہاں کھڑی ساری عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ وہ ایک ایک مجھ سے برتن خرید رہی تھی، لیکن میں جس سے ملنے آئی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے سامنے کھڑی عورت سے پوچھا، وہ نوجوان کہاں ہے جو مجھے اس بستی میں لے کر آیا تھا؟ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، آج تو سردار کسی دوسرے گاؤں گیا ہے۔ دراصل وہ ایک خاص عمل کر رہے ہیں، اس لیے وہ مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں۔ لیکن تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ میں حیران تھی کہ وہ اسے سردار کیوں کہہ رہی ہے۔ اچانک ہی دور سے دھول مٹی اڑنے لگی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے اشارہ کیا، وہاں سے ساری عورتیں اور بچے دور چلے گئے، اکیلی میں وہاں پر کھڑی تھی۔ پھر میں خوش ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جو آپ نے برتن بنائے تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت بڑا انعام ملا، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے پاس میری انگوٹھی ہے، اسی لیے میں بار بار تمہارے پاس آنے پر مجبور ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے انگوٹھی لی لیکن میں آپ کو وہ واپس کر دوں گی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ آج پھر میرے سارے برتن فروخت ہو گئے۔ پھر وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر آنے لگا۔ میں خوش تھی کہ اس نے میرا کتنا خیال کیا، لیکن اچانک ہی بیچ راستے مجھے وہ بوڑھا کھڑا دکھائی دیا، جسے دیکھتے ہی وہ واپس پلٹ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، آگے کا راستہ تمہیں معلوم ہوگا، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک میرے سامنے سے یوں غائب ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ لمحے بھر میں وہ کہاں چلا گیا۔ میں حیران پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی میں نے اس بوڑھے کے قریب سے گزرنے لگی، اچانک ہی اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، تمہارے سارے برتن فروخت ہو گئے؟ اس کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن تم نادانی نہ کرو، اس بستی میں کیوں جاتی ہو؟ وہ بستی ہماری ہے، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں حیران تھی تو وہ کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی کہ ابھی تم جس بستی سے ہو کر آئی ہو وہ جنات کی بستی ہے، اور یہ ایک جنات کا سردار ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے۔ بوڑھے نے تو میرے ہوش اڑا دی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں پورے یقین سے کہنے لگی، یقیناً تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو بابا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنات انسانی شکل میں میرے سامنے آئے؟ وہ جن ذات نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ مجھے ہرگز یقین نہیں آیا تھا، لیکن بوڑھا کہنے لگا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی میں تمہارے سامنے سے غائب ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک جنات ہوں۔ یہ کہتے بوڑھا آدمی اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس بوڑھے کو تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ میں ہی ایک جنات تھا
جو اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی جب اچانک ہی وہ بوڑھا مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، اس جن ذات کی تمہارے پاس ایک قیمتی چیز ہے، تبھی تو وہ بار بار تمہارے سامنے آتا ہے۔ اس نے تمہیں اپنے بس میں کر لیا ہے، اب تم چاہ کر بھی اسے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکو گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے غائب ہو گیا، لیکن میرے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ جس طرح میں گھر پہنچی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے۔ اماں ابا بڑے پریشان میرا انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے جب میرے بکھرے بال اور اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن میں نے جلدی سے وہ سارے پیسے جو ان جنات کی بستی سے لے کر آئی تھی اماں کے حوالے کر دیے اور خود خوف زدہ سی ہو کر کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آج مجھے کیا ہوا، میں اتنی دیر سے کیوں آئی ہوں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تبھی مجھے اس بوڑھے کی بات یاد آئی کہ اس بوڑھے نے کہا تھا کہ میرے پاس اس جن ذات کی ایک چیز ہے۔ وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہی انگوٹھی تھی۔ اب میں اس انگوٹھی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی صندوق میں رکھی تھی، پھر جیسے ہی میں نے صندوق کھولی وہ مجھے انگوٹھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں اس انگوٹھی کی گمشدگی پر رونے لگی کیونکہ مجھے ہر حال میں اسے وہ واپس کرنی تھی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ارے وہ انگوٹھی تو میں نے دیکھی تھی، اس صندوق میں رکھی ہوئی تھی، میں سمجھی کہ تجھے کہیں سے ملی ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی سنار کو دکھائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تو خالص سونے کی ہے، بیٹا بشیر چچا کا قرضہ دینا تھا، اسی لیے میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی۔ میں رونے لگی، مجھے ہر حال میں وہ انگوٹھی چاہیے تھی۔ اگر میں نے وہ جن ذات کی انگوٹھی بیچ کر اسے فائدہ حاصل کیا ہے تو وہ یقیناً ہر بار میرے سامنے آتا رہے گا۔ اماں نے تو وہ انگوٹھی بیچ دی تھی، لیکن میں روتی رہی۔ میرا رونا دیکھ کر اماں کہنے لگی، تو پریشان مت ہو، میں پیسے جمع کر کے وہ انگوٹھی واپس لے آؤں گی، گاؤں کے ہی سنار سے میں نے بیچی ہے۔ لیکن اماں اس انگوٹھی کے غائب ہونے کی وجہ نہیں سمجھتی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جن زاد ایک بار پھر میرے سامنے آئے گا۔ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی، تبھی تو وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پوری رات میں پریشان رہی، لیکن دوسرے دن زاہد بھائی مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے، مریم تمہارے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہے، جس طرح تم برتنوں پر رنگ و روغن کرتی ہو مجھے لگتا ہے کہ تم بہت بڑی مصور بنو گی، کیا تم تصویریں بناؤ گی؟ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی، مایوسی سے کہنے لگی، زاہد بھائی مجھے تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو زاہد بھائی مجھے سمجھاتے رہے، کہنے لگے، بے وقوف، یہ پڑھنے لکھنے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تخلیقی قوت ہے۔ تمہارے اندر اگر واقعی ایک مصور چھپا ہے تو تم تصویریں بنا سکتی ہو۔ میں تمہیں برش اور اسکیچ لا دوں گا، پھر تم اسے سفید کاغذ پر بنا کر دیکھنا۔ اگر تم بنانے میں کامیاب ہو گئی تو یوں سمجھنا کہ تم ایک بہت بڑی آرٹسٹ بننے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اگر تم اچھی اچھی تصویریں بناؤ گی جس طرح تم ان برتنوں پر خوبصورت ڈیزائن بناتی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس پریشانی سے گزر رہی ہوں، لیکن ان کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ شاید وہ میرے اندر کے ہنر کو پہچانتے تھے، لیکن پھر سے میں اس دن درخت کے نیچے بیٹھ کر برتن بنا رہی تھی۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو مجھے ایسے لگتا کہ وہ گھوڑے سمیت میرے پاس آ رہا ہے اپنی انگوٹھی لینے، لیکن اس کی انگوٹھی میرے پاس نہیں تھی، وہ تو اماں نے گاؤں کے سنار سے بیچ دی تھی اور اس سے منافع بھی حاصل کر لیا تھا۔ پھر میری سہیلیاں مجھے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ میرے برتن ابھی تک ادھورے تھے۔ آج چاہنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی شام اپنے پر پھیلانے لگی، اچانک ایک گھوڑے کی آواز آئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً یہ گھوڑا بھی کوئی جنات کا ہوگا، تبھی تو اس کے ساتھ چلاتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سفید رنگ کے لباس میں ملبوس آج کالے رنگ کی چادر سے منہ چھپائے وہ تیزی سے میرے پاس چلا رہا تھا، پھر میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پلٹ کر اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ میرے دیکھنے کا منتظر تھا۔ مجھے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، اتنی دور کہ وہ میرا پیچھا بھی نہ کر سکے، لیکن اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ تبھی میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، عجیب و غریب پنجہ نما ہاتھ جو آج مجھے بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں وہی انگوٹھی موجود تھی
میں گھبرا کر کہنے لگی، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میری بات سن کر زور سے ہنسا اور پھر کہنے لگا، میں اپنی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں جانے دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں نے اسے سونار کے حوالے کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنی طاقت سے وہاں سے اسے حاصل کر لیا، کیونکہ یہ میری ذاتی انگوٹھی ہے۔ تمہارے علاوہ آج تک میں نے اسے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ میری جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں جان گیا ہوں کہ تم نے میری حقیقت پہچان لیا کہ میں ایک جنات ہوں، انسان نہیں، جو تمہارے عشق میں دیوانہ ہو کر یہاں چلا آتا ہوں۔ اس رات میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو تمہارے آنسوں سے مجھے عشق ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ کوئی لڑکی جو اتنی کم عمر اور معصوم ہے اور روتے ہوئے اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے۔ تبھی تو میں تمہیں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میرے دل نے کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تبھی تو میں تم سے ملنے آتا رہا۔ میں تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ بوڑھا جنزاد جو ہماری بستی میں آنے والی ہر لڑکی کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ جنات کی بستی ہے۔ دراصل ہمارے جنات چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں انسانی لڑکیاں بھی نہ آئیں، کیونکہ انسانی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن تم ان سب لڑکیوں سے الگ ہو۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں ایک نیک جنات ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے برتن بنا رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے ساری مٹی جمع کی اور پلک چپکنے میں سارے برتن بنا دیے۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن بھی اس نے شدید طوفانی رات میں ایسے ہی میری مدد کی تھی۔ کتنے خوبصورت برتن بنائے تھے اور اسی کی وجہ سے مجھے انعام بھی ملا تھا۔ یہ سب اس نے اپنی طاقت سے کیا تھا، اور آج بھی اس نے ڈھیر سارے خوبصورت برتن بنا کر رکھ دیے۔ پھر وہ کہنے لگا، اب برتنوں کو بیچ دینا، تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس وہ میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ مجھے اسے ڈر لگتا ہے، لیکن میں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ پھر وہ مایوس ہو کر کہنے لگا، آج تو مجھ سے بات نہیں کر رہی، اسی لیے میں اداس ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے پر بیٹھا اور دوڑاتا وہ اسے دور چلا گیا، جبکہ میں صرف اڑتی ہوئی دھول مٹی دیکھتی رہ گئی۔ پھر سارے برتن لے کر گھر چلی آئی اور انہیں سوکھنے کے لیے صحن میں رکھ دیے۔ پھر ابا ان برتنوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دن بدن تیرے ہاتھوں میں نکھار آتا جا رہا ہے، کیا بات ہے مریم، تو مجھ سے بھی اچھے برتن بنانے لگی۔ ابا کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیسے انہیں بتاتی کہ یہ برتن میں نے نہیں، بلکہ اس جن ذات نے بنائے جو اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہر جگہ مجھے مشہور کروانا چاہتا ہے۔ اب میں مایوس رہنے لگی۔ دوسرے دن زاہد بھائی نے مجھے مختلف کلر اور ایک بڑا سا کاغذ لا کر دیا۔ میں نے وہ کاغذ سامنے بچھایا۔ زاہد بھائی کہنے لگے، اب تمہارے ذہن میں جو بھی خاکہ بن رہا ہے اس کاغذ پر اسے تحریر کرو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن یہ کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے تو اسی جن ذات کی شخصیت آ رہی تھی، جیسے وہ کسی دیس کا شہزادہ ہو۔ پھر میں نے برش اور پینسل کی مدد سے اس کا خاکہ بنا ڈالا۔ جیسے ہی وہ خاکہ مکمل ہوا تو زاہد بھائی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے واہ، تم نے تو اپنی پہلی پینٹنگ ہی اتنی اچھی بنائی۔ دیکھو، اب تم محنت اور کوشش کرو گی تو خوب نام کما سکو گی۔ اگر گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہو تو برتن بنانا چھوڑ دو، اس کام میں مہارت حاصل کرو۔ میں مایوس ہو کر کہنے لگی، لیکن زاہد بھائی، اس کام سے میرا گھر چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سمیر کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ 4 پیسے جمع کر کے اسے شہر کے اچھے اسپتال میں داخل کروا کر اس کی مصنوعی ٹانگ لگوا دوں گی تو وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ زاہد بھائی کہنے لگے، برتن بیچ کر کبھی اتنے پیسے حاصل نہیں ہوں گے، لیکن تم ایک آرٹسٹ بن گئی تو لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، تمہارے کام کو سراہیں گے، تمہاری تصویروں کی منہ مانگی قیمت لگائیں گے۔ اب میں ان کی بات مانتے ہوئے تصویریں بنانا شروع ہو گئی، لیکن یہ تصویریں بالکل خاموشی سے بناتی۔ وہ بھی ایک خاموش رات تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ کر کوئی تصویر بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں وہاں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو میں سہم کر اچھل پڑی جب میں نے کاغذ پر بنی ہوئی انتہائی خوبصورت پینٹنگ دیکھی، جسے دیکھ کر میں خود بھی مسحور رہ گئی۔ بھلا اتنی اچھی پینٹنگ میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ جیسے ہی زاہد بھائی نے وہ پینٹنگ دیکھی تو کہنے لگے، ارے واہ، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے بنائی ہے، سچ میں لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دیں گے۔ زاہد بھائی اسے فریم کروا کر یونیورسٹی لے گئے۔
لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ پینٹنگ میں نے نہیں بنائی بلکہ یہ خود بخود تخلیق ہوئی ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں چھماکا ہوا کہ کہیں یہ اسی جن ذات نے تو نہیں بنایا۔ لیکن شام کو زاہد بھائی آئے تو کہنے لگے، مبارک ہو مریم، تمہاری پینٹنگ ہماری یونیورسٹی کے ایک بہت امیر زادے نے خرید لی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ پینٹنگ وہ اپنی منگیتر کو گفٹ کرے گا، اور دیکھا اس نے تصویر کے پورے 25,000 روپے دیے ہیں۔ انہوں نے جب اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ پر رکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے وہ جنزاد چپکے میری مدد کر رہا تھا۔ ہر رات میں پینٹنگ بناتے سو جاتی، لیکن جب صبح اٹھتی تو اس کاغذ پر خوبصورت اسکیچ بنا ہوتا، اور دھیرے دھیرے کر کے میرے گھر میں اتنے پیسے آنے لگے کہ میں خود بھی بھول چکی تھی کہ میں ایک کمہارن تھی جو برتن بیچ کر 4 پیسے کماتی تھی، لیکن آج اس کی تصویروں کی مانگ تھی۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلے تو میں نے سمیر کا علاج کروانا شروع کر دیا، اپنے گھر کی تعمیر شروع کروا دی۔ لیکن اس رات میں بے بسی سے رو رہی تھی، کیونکہ میں برتن بنانے لگی تو مجھ سے ایک بھی برتن نہیں بنا، اور پینٹنگ بنانا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ میری مدد کرنے والا جنزاد جو کبھی اب میرے سامنے نہیں آتا تھا لیکن چپکے میری مدد کرتا، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے پورے دل سے اس کی ایک تصویر بنائی۔ میں اسے یہ تصویر تحفے میں دینا چاہتی تھی، تبھی اس درخت کے نیچے چلی گئی جہاں پر وہ مجھے ہر بار نظر آتا۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، پورے دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے میری بہت مدد کی۔ اچانک ہی اس کے بھاری قدموں کی چاپ میرے ارد گرد ابھری تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، تم ہی وہ پینٹنگ بناتے ہو نا جو ہر روز تخلیق ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری پہچان ہے، اور میں ساری زندگی تمہاری ایسے ہی مدد کرتا رہوں گا۔ میں نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اسے کہنے لگی، تمہارا شکریہ، تم واقعی ایک نیک جنات ہو جس نے میری زندگی بدل دی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تو تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر اسے کہنے لگی، تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے اس کی بنی ہوئی وہ خوبصورت تصویر دکھائی تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، میں اسے اپنے محل میں سجاؤں گا اور اپنے جنات دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس تصویر کو بنانے والی ایک آدم زادی ہے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے میری تصویر بنائی ہے۔ شکر تھا کہ اس کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن اب مریم کمہارن کی ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ زاہد بھائی نے اس سلسلے میں میری بہت مدد کی۔ پھر میں اپنے بھائی کا علاج کروانے میں بھی کامیاب ہو گئی، جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سارے گاؤں والے میری تعریفیں کرتے کہ یہ لڑکی کتنی ہنرمند ہے، کتنی ذہین ہے، دیکھو اس نے اپنی ہمت سے گھر کے حالات بدل لیے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کے پیچھے چھپی حقیقت کو نہیں جانتا تھا کہ میری مدد کرنے والا وہ نیک جنات جو دور ایک جنگل میں اپنی جنات کی بستی میں رہتا ہے، جو کبھی کبھار میرے سامنے مجھ سے ملنے بھی آتا ہے، جسے دیکھ کر میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔